بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہیر الدین محمد بابر وسط ایشیا میں دو مشہور قومیں منگول اور ترک آباد تھی۔ بابر کے والد تیموری خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کہ نسلاً ترک تھے، اور والدہ چنگیز خان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو کہ منگول تھے۔ بابر اپنے ترک ہونے پر فخر کرتا تھا، جس کا ذکر اس نے اپنی ثانی حیات طنز بابری میں کیا ہے۔ بابر 1483 میں فرغانہ میں پیدا ہوا۔ فرغانہ ازبکستان کا شہر کہلاتا ہے۔ والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا جو فرغانہ کی چھوٹی سی ریاست کا حکمران تھا۔ بابر 12 سال کا تھا کہ اس کا والد 8 جون 1494 کو انتقال کر گئے، اور سلطنت کا تمام بوجھ اس کے کندھوں پر آ پڑا۔ بابر کے برصغیر پاک و ہند پر قبضے کے عوامل۔ بابر ایک توسیع پسند انسان تھا۔ والد کے انتقال کے بعد اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کے اپنے رشتہ دار اس کے دشمن بن گئے۔ اس نے سمرقند کے حصول کی کوشش کی مگر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کشمکش میں فرغانہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے باقی ماند فوج اکٹھی کرکے کابل پر 1504 میں حملہ کیا اور اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کابل پر قبضہ کرنے کے بعد بابر نے ہندوستان پر حملے کی منصوبہ بندی کی۔ ہندوستان کے کمزور سیاسی حالات اور دولت کی فراوانی نے بھی بابر کے ہندوستان پر حملے میں اہم کردار ادا کیا۔ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی کے ابراہیم لودھی کے ساتھ تعلقات اچھے نہ تھے، اس لیے دولت خان لودھی نے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ بابر ان کی دعوت پر ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ اس نے 1526 میں ابراہیم لودھی کو پانی پت کے مقام پر شکست دی۔ اس لڑائی میں ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر کو مکمل فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد بابر نے دلی کے تخت پر قبضہ کیا۔ گواہا کی لڑائی میں راجپوتوں کو شکست دینے کے بعد بابر نے 1528 میں چندری اور 1529 میں گاگرا کو فتح کر لیا۔ اہم معلومات: فرغانہ موجودہ ازبکستان کا ایک شہر ہے۔ 15ویں صدی کے آخر میں وسط ایشیا کی زیادہ تر ریاستوں میں تیموری خاندان کی حکومت تھی۔ بابر کی کامیابی کی ایک اہم وجہ ہندوستان میں ایک مضبوط مرکزی حکومت کا فقدان تھا۔ اس وقت ہندوستان میں کئی ریاستیں آزاد اور خود مختار تھیں، مثلاً ملتان، بنگال اور اڑیسہ وغیرہ۔ یہ ریاستیں ہر وقت آپس میں برسر پیکار رہتی تھیں، جس نے ہند کی طاقت کو کمزور کر دیا تھا۔ شمالی ہند میں ہندوؤں کی ایک اہم ریاست میواڑ تھی، جس کے حاکم رانا سانگا سنگرام سنگھ نے بھی بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ اقتصادی لحاظ سے بھی ہندوستان بابر کے لیے باعث کشش تھا۔ جہاں دولت کی فراوانی تھی، ہندوستان فوجی لحاظ سے بھی مغلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان میں تربیت اور نظم و ضبط کی کمی تھی۔ اس کے مقابلے میں بابر کی فوج خوب تربیت یافتہ اور منظم تھی۔ بابر کے توپ خانے نے بھی اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کامیابی کے بعد بابر نے ہندوستان میں مضبوط مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو صدیوں تک قائم رہی۔ بابر نے 26 دسمبر 1530 میں وفات پائی۔ اس نے تقریباً 4 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ وہ ایک عظیم فاتح اور اچھا حکمران تھا۔ اسے فارسی اور ترکی زبانوں پر پورا عبور حاصل تھا۔ اہم معلومات: مغل: بابر کے والد ترک تھے، جو کہ اسٹارٹ میں بھی بتایا گیا ہے۔ والدہ منگول تھی۔ ہندوستان میں چونکہ منگولوں کے لیے نفرت پائی جاتی تھی، اس لیے بابر کے حملے کو بھی انہوں نے منگولوں
کا ہی حملہ سمجھا، بابر کو منگول قرار دیا۔ مغل منگول کا ہی بگڑا ہوا نام ہے، اس لیے بابر اس کی اولاد مغل کہلائے۔ راجپوتوں اور افغانوں کے خطرات اور بابر کی حکمت عملی۔ بابر اور راجپوت۔ بابر کے ہندوستان پر حملے کے وقت میواڑ ایک طاقتور ریاست تھی، جس کے حکمران رانا سانگا کی خواہش تھی کہ وہ مغلوں کی مدد سے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر سارے ہندوستان پر حکومت کرے۔ تاہم بابر یہاں پہنچ کر رانا سانگا کے عزائم کو سمجھنے لگا، اس لیے اس نے راجپوت طاقت کو کچلنے کی حکمت عملی بنائی۔ 1527 میں گواہا میں بابر کا مقابلہ رانا سانگا سے ہوا۔ رانا سانگا ایک بہت بڑی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ بابر کی فوج راجپوتوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر ڈر گئی۔ بابر نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی، جس سے فوج کے حوصلے بڑھ گئے۔ دونوں افواج کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ رانا سانگا کو شکست ہوتے ہی بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے نہ صرف افغانیوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ اس کے اپنے رشتہ دار و بھائیوں کامران ہندل اور عسکری کی جانب سے بھی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمایوں کے لیے افغان خطرہ، اس کی جلا وطنی اور واپسی۔ بابر نے اگرچہ شمالی ہندوستان پر اپنی گرفت قائم کی تھی، لیکن وہاں کے حکمران خاموش نہیں تھے۔ ہمایوں، جو کہ بابر کا بیٹا تھا، بہادر شاہ گجرات پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں اس کے مقابلے کے لیے آیا، لیکن اس دوران بہار میں شیر شاہ سوری کی بغاوت کی وجہ سے ہمایوں گجرات کو عسکری کے سپرد کر کے مشرق کی جانب روانہ ہوا۔ بہادر شاہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گجرات پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں 1539 میں چونسا اور 1540 میں کنوج کے میدان میں شکست ہوئی۔ اس دوران ہمایوں ایران میں پناہ لینے پر مجبور ہوا، لیکن سوری سلطنت کے زوال کے بعد دوبارہ ہمایوں ہند کی تسخیر کے لیے روانہ ہوا۔ سکندر سوری نے ہمایوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن 1555 کو سرہند کے مقام پر اس کو شکست ہوئی۔ اس طرح ہمایوں دوبارہ 15 سالہ جلا وطنی کے بعد دلی کی سلطنت پر قابض ہو گیا، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور صرف چند مہینے کے بعد 1556 میں اپنی کتب خانے کی سیڑھیوں سے پھسل کر وفات پائی۔ ہمایوں کے دور میں فارسی زبان اور ادب کو بہت ترقی حاصل ہوئی۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو تاریخ ہے 7 کلاس کی KPK کی بک کی، وہ ہم کمپلیٹ اس طرح ویڈیو بنا کر آپ کو پیش کریں اور کمپلیٹ ہسٹری بتائیں۔ شکریہ۔